یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا۔ 24ویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر 2 رکوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے۔ یہ صرف واز سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ اسی لیے مناسک حج کے ذکر کی فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔